دوستو آج ہم سورہ فاتحہ کی وہ تفسیر بیان کریں گے جو تفسیر ائمہ سے مروی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ با سے مراد اللہ کی خوشنودی ہے، سین سے مراد ثنا یعنی اللہ کی بلندی ہے، میم سے مراد مجد اور ملک ہے یعنی اللہ کی عظمت اور بادشاہت اور لفظ اللہ میں، الف سے مراد اعلیٰ یعنی نعمتیں، اور لام سے مراد اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر ہماری ولایت کا لازم کر دینا ہے، اور ہا سے مراد ہوان یعنی ہمارے مخالفین کے لیے پستی اور رسوائی ہے۔ دوستو جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے الحمدللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد شکر ہے۔ دوستو شکر کا مطلب سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ عالم میثاق کے کچھ مناظر ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں سے اپنے شکر کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو پکار کر کہا کہ اے امت محمد، میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر اور میری معافی میرے عذاب پر مقدم رہے گی۔ میں نے تمہارے دعا مانگنے سے پہلے اسے قبول کر لیا اور تمہارے سوال کرنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا، اور جو یہ شہادت دیتے ہوئے مجھ سے ملے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صادق فی اقوالہ ومحق فی افعالہ وان علی بن ابی طالب اخوہ ووصیہ من بعدہ وَيَلْتَزِمُ طَاعَتَهُ كَمَا يَلْتَزِمُ طَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَأَنَّ أَوْلِيَاءَهُ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُبَيِّنِينَ بِعَجَائِبِ آيَاتِ اللَّهِ وَدَلَائِلِ حُجَّجِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ اقوال میں سچے اور ان کے افعال حق ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے بھائی اور وصی ہیں، اور علی علیہ السلام کی اطاعت ایسی ہی لازم ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اور ان دونوں کی اولاد جو اولیاء برگزیدہ اور اخیار و مطہرین اور عجائبات الہی اور دلائل حجج خداوندی جن کا لباس ہے، ان دونوں کے بعد اولیاء خدا ہیں۔ جو بھی یہ شہادت دیتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا، چاہے اس کے گناہ دریا کی مانند کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو تمام نعمتیں عطا کی ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، پس جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس نے تمام نعمات کا شکر ادا کر دیا۔ رب العالمین کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تمام مخلوقات میں سے ہر گروہ کا مالک اور روزی رساں ہے، خواہ وہ اس بات کا علم رکھتے ہوں یا اس بات سے بے خبر ہوں۔ وہ جانداروں کو اپنی قدرت کے دائرے میں متحرک رکھتا ہے، اپنا رزق ان کو عطا کرتا ہے، وہ جمادات کو اپنی قدرت سے قبضے میں رکھے ہوئے ہے، اور جو کچھ ان جمادات سے ملحق ہے انہیں ریزہ ریزہ ہونے سے بچائے ہوئے ہے۔ آسمان کی مجال نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر زمین پر گر جائے، اور نہ زمین کی مجال ہے کہ اس کے امر کے بغیر دھنس جائے۔ الرحمن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ رحمان تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اور رحیم سے مراد صرف مومنین کے لیے رحمت ہے۔ دوستو الرحمن کے بارے میں مزید یہ فرمایا گیا ہے کہ لفظ رحمان رحمت سے یعنی رحم سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحمت ہے۔ یہاں یہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اس حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحم سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ دوستو رحیم کی رحمت صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ مالک یوم الدین کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یوم الحساب ہے، یعنی حساب کا دن۔ ایاک نعبد کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ سے تیرے غیر کو نہیں چاہتے اور تیری عبادت کسی معاوضے اور بدلے کے لیے نہیں کرتے۔ دوستو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے بہت سی تکلیفیں برداشت کیں اور بڑی بڑی کوششیں کر کے بہت سا مال جمع کیا اور صدقوں اور نیک کاموں میں صرف کر دیا،
اور عبادت کرنے اور نمازیں پڑھنے میں اپنی جوانی اور قوت کو زائل کر دیا، مگر علی علیہ السلام کے حق کو نہ جانا اور اسلام میں ان کے مرتبے کو نہ پہچانا، بلکہ جو شخص مرتبے میں ان کا 10واں تو کیا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے اس کو ان سے افضل سمجھتا ہے۔ اور جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی کوئی دلیل بیان کی جائے تو اس میں غور نہ کرے، اور جب احادیث اور قرآن سے اسے کوئی ثبوت دیا جائے تو اپنی سرکشی کے باعث ان کا منکر ہو جائے، بس ایسا شخص سب سے زیادہ پرحسرت ہوگا۔ اس کے صدقے سانپوں کی صورت میں اسے ڈسیں گے، اور اس کی نمازیں اور دیگر عبادات اس کے لیے شعلہ آتش بن جائیں گی۔ یہ حال دیکھ کر وہ کہے گا کہ ہائے ویل ہو مجھ پر، کیا میں نمازیں نہ پڑھتا تھا؟ کیا میں صدقے دینے والا اور پرہیزگار نہ تھا؟ تو مجھے مصیبت میں گرفتار کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ اے بدبخت، تیرے اعمال نے تجھے کچھ فائدہ نہ دیا کہ توحید اور نبوت کے قائل ہونے کے بعد جو بڑا فرض تھا، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی معرفت، تو نے اس کو ضائع کر دیا اور دشمنان خدا کی پیروی کی جس کو خدا نے حرام کیا تھا۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایاک نستعین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایاک نستعین تمہاری اطاعت میں اور تمہاری عبادت میں اور تمہارے دشمنوں کے شر کو دفع کرنے میں اور ان کے مکر کو رد کرنے میں، اور اس مقام پر ہم تیری مدد چاہتے ہیں جس کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، عظیم اطاعت میری توحید، تصدیق نبوت اور اس کو تسلیم کرنا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد مبعوث کریں گے، اور وہ علی علیہ السلام اور اس کے بعد والے ائمہ ہیں۔ دوستو، یہ بہت طویل حدیث ہے جس کو آپ بغور مطالعہ کر کے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے بعد والی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ عموماً غلط ہی کیا جاتا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہاں بات ہدایت کی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اہدنا یعنی ہدایت کر ہمیں، صراط المستقیم مستقیم صراط کی، یعنی اگر اس بات کو تھوڑا آسان کر کے کہا جائے تو یوں کہیں گے کہ ہمیں قائم رہنے والے راستے کی ہدایت دے۔ خیر، تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صراط سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ صراط سے مراد امام کی معرفت ہے۔ دوستو، تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد امام کی معرفت اور طریقہ ہے۔ تو اگر اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا کہ اے اللہ، ہمیں علی اور باقی ائمہ کی معرفت اور سنت کی ہدایت دے۔ دوستو، اگر لب من مقید اختصار نہ ہوتا تو بہت کچھ کہتا، لیکن افسوس کہ ستم وقت نہ چاہتے ہوئے بھی سہنا ہی پڑے گا، اور ستم تو ہوتا ہی سہنے کے لیے۔ خیر، امام فرماتے ہیں کہ صراط دو قسم کی ہے، صراط دنیا اور صراط آخرت۔ صراط دنیا سے مراد امام ہے جس کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے۔ جس نے دنیا میں امام کی معرفت حاصل کی اور ان کی نقش قدم پر چلا تو وہ آخرت میں پل صراط سے آسانی سے گزر سکے گا، اور جس نے معرفت حاصل نہ کی ہوگی تو آخرت میں پل صراط سے اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور وہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اور تم اور جبرائیل راستے پر بیٹھ جائیں گے، اور صراط سے وہی گزر سکے گا جس کے پاس تیری ولایت کا پروانہ ہوگا۔ دوستو، صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کی طرح ہدایت مانگو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اقرار توحید کے ساتھ اور تصدیق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت محمد و آل محمد اور اصحاب منتجبین کے ساتھ، اور وہ ایسے تقیہ کو بجا لاتے ہیں جو دشمنان خدا سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح سے کہ ان سے مدارات و نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں۔ دوستو، اس آیت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علی علیہ السلام کی شیعہ ہیں جن پر علی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ انعام ہوا اور نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق پوچھا گیا تو امام نے فرمایا
جن پر غضب کیا گیا وہ ناسبی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ بدبخت ہیں جو امام کو نہیں پہچانتے۔ دوستو، زبان عصمت سے جاری ہوئے ان کلمات حقیقی کو اگر ملا کر لکھا جائے تو سورہ الحمد کا ادراک اور بھی آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ الحمد کا ترجمہ کیا بنے گا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی نعمت عطا کی، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر اپنی معافی اور رحمت کے دروازے کھولے۔ پس ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی واحد الہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور بھائی ہیں، اور ان دونوں کی اولاد ان کے بعد ولی ہے۔ تو عالمین کا پالنے والا، ہر گروہ کا مالک اور روزی دینے والا ہے۔ تو ہر شے کو اپنی قدرت سے قبضہ میں رکھے ہوئے ہے۔ تو تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے، اور بے شک تیری صفت رحمانیت محمد و آل محمد سے ظاہر ہوئی، اور یہ بھی سچ ہے کہ تو مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو یوم حساب کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کسی معاوضے کے بدلے نہیں کرتے، اور ہم تجھ سے تیرے غیر کو نہیں چاہتے، اور بے شک عبادت کی قبولیت کا دار و مدار توحید و رسالت کے بعد معرفت و ولایت اہل بیت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو عبادت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اے اللہ، ہم تیری اطاعت و عبادت اور تیری حکم کی بجا آوری میں تیری مدد چاہتے ہیں، اور بے شک عظیم اطاعت یہ ہے کہ توحید اور رسالت اور ولایت علی و ائمہ کو تسلیم کیا جائے۔ اے اللہ، تو ہمیں علی اور باقی ائمہ کی معرفت اور ان کی سنت کی طرف ہدایت عطا فرما، تاکہ صراط آخرت سے گزر سکوں، کیونکہ صراط آخرت سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس ولایت علی نہ ہو۔ یعنی اے اللہ، ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی ہدایت دے جنہوں نے توحید کا اقرار کیا اور رسالت محمد اور ولایت محمد و آل محمد کی تصدیق کی، یعنی شیعان اہل بیت کی طرح جن پر علی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے انعام ہوا۔ بے شک وہ نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر غضب کیا گیا، اور جن پر اللہ غضبناک ہوا وہ ناسبی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ بدبخت وہ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے۔